اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. قابل احترام بزرگان دین، اسلام کے غیور نوجوان بھائیوں اور پردے میں بیٹھی ہوئی عزت مآب اسلامی ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، پاکیزگی، عزت، جلالت، عظمت، تمام کی تمام خوبیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو بنایا، زمین و آسمان کو بنایا، آسمانوں میں بارش برسانے کی صلاحیت عطا فرمائی، زمین میں خزانوں کو چھپا لینے کی صلاحیت عطا فرمائی، اور اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ یہ بھی ہے کہ اتنے وسیع کشادہ آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا اور انسانوں کے لیے بطور بچھونا فرش کے طور پر اتنی وسیع زمین پھیلا دی، اور اس طرح کی بے شمار نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی جانب سے ہم گنہگار بندوں کو عطا کی ہے، تاکہ ہم ان نعمتوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں اللہ رب العالمین سے، اور صرف اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری نعمتیں ہمیں عطا کیا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی اور اس کے بندے ہیں۔ مختصر سے حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، آمینہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ احباب کے سامنے سورۃ الزلزال کی چند آیتیں تلاوت فرمائیں۔ سورۃ الزلزال جو آخری پارے میں ہے، اس سورے میں اللہ تبارک و تعالی زلزلے سے متعلق بیان کیا ہے، قیامت کیسے قائم ہوگی، قیامت کیسے برپا ہوگی، قیامت میں سب سے پہلے کیا ہونے والا، قیامت کی نشانیوں کا اللہ سبحانہ و تعالی تذکرہ کرتے ہوئے
زمین سے متعلق بھی کچھ باتیں بتائی ہیں۔ یہ وہی باتیں ہیں جس پر میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ سورۃ الزلزال کی یہ آیتیں کہتی ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے اندر کے سارے خزانے باہر اگل دے گی، اور اسی طرح زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، اور انسان کہے گا وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، اس کو کیا ہو گیا ہے، کیوں زمین کی یہ کیفیت ہو رہی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنے اندر کی ساری خبریں بیان کرے گی، بأن ربک اوحی لها، جو کہ تیرے رب نے اس کو حکم دیا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کے حکم سے زمین جھنجھوڑ دی جائے گی، زمین اپنے اندر کے خزانے باہر پھینک دے گی، اپنے خبریں بیان کرنے لگے گی۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ حاضرین جماعت، ان آیتوں میں سب سے اہم بات زلزلے سے متعلق ہے۔ زلزلے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ قیامت جیسے جیسے قریب ہوتی جا رہی ہے ویسے زلزلوں کی کثرت ہوتی ہے۔ آئے دن ہماری آنکھوں کے سامنے کتنے زلزلے برپا ہو رہے ہیں، اور زلزلے کیوں آتے ہیں، زلزلے آنے کی وجوہات کیا ہیں، اور جب زلزلہ برپا ہو جائے تو ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ انہی چند باتوں کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، زلزلے کیوں آتے ہیں، زلزلے آنے کی وجہ کیا ہے۔ اس بات کی گواہی قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ جب انسان کے اعمال جو سوء اعمال ہیں، برے اعمال ہیں، یہ زیادہ ہو جاتے ہیں، یعنی انسان گناہ زیادہ سے زیادہ کرنے لگتا ہے اور علل اعلان گناہ کرتا ہے۔ چھپ چھپ کر کرنا الگ ہے، کھلم کھلا جب انسان گناہ کرنے لگتا ہے اور اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، برائی کو برائی نہیں سمجھتا، اور اس کے اوپر اس کا دل ڈر محسوس نہیں کرتا، تو ایسے وقت میں اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ زلزلے آتے ہیں۔ کیوں؟ زلزلوں کو دیکھنے کے بعد انسان کے اندر احساس پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو، یعنی گناہ کرنے والا یہ دیکھے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، کہیں میرے پیروں کے نیچے زمین پھٹ نہ جائے۔ یہ بات انسان کے اندر محسوس کی جانا چاہیے۔ اور جو انسان زلزلوں سے سبق حاصل کرتا ہے، زلزلوں سے عبرت حاصل کرتا ہے، زلزلوں سے اس کو جو پیغام ملتا ہے، اس کو صحیح معنی میں اگر وہ پیغام لیتا ہے تو وہ انسان گناہوں سے بہت دور ہو جاتا ہے، گناہوں سے بہت دور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں میرے گناہ کے وقت ہی زمین پھٹ نہ جائے، میرے گناہ کے وقت ہی آسمان سے بارش نہ ہو جائے، پتھروں والی بارش، آگ کے شعلوں والی بارش، ایسی بارش نہ ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں انسان کو ڈر اور خوف بتانے کے لیے اللہ رب العالمین کے حکم سے برپا ہوتی ہیں۔ حاضرین جمعہ، زلزلوں کی جب کثرت ہوتی ہے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جب انسان گناہ زیادہ کرتے ہیں تو ان کے گناہوں کا یہ نتیجہ ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں سورۃ الشعراء میں آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، انسانوں پر جو کچھ مصیبتیں آتی ہیں، آفتیں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، یہ صرف اور صرف ان کے کرتوت کا نتیجہ ہے، ان کے کیے دھرے کا نتیجہ ہے، تبھی جا کر یہ مصیبتیں ان کے اوپر آتی ہیں۔ لہذا زلزلہ جب مصیبت بن کر ہمارے اوپر آئے تو سب سے پہلے ہم اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، سب سے پہلے ہم اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم سے کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں، کہاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ اس بات کو
بڑی سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح دوسری جگہ قرآن مجید میں یہ بیان کیا گیا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یعنی زمین کی خشکی اور تری میں جو فسادات برپا ہوتے ہیں، فسادات کا مطلب جہاں یعنی آسمانی وبائیں، آسمانی پریشانیاں اور زمینی پریشانیاں، اگر یہ فسادات برپا ہوتے ہیں تو وہاں انسان کا کیا دھرا ہوتا ہے، یعنی انسان کے اعمال کی وجہ سے زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ تو بہرکیف زلزلے آنے کی سب سے اہم اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کالے کرتوت، اور ان کرتوت کی وجہ سے اللہ رب العالمین غیظ و غضب میں آ جاتا ہے، اللہ غصے میں آ جاتا ہے، اور جب اللہ غصے میں آتا ہے تو اس طرح کی نشانیاں انسانوں کے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ ان نشانیوں کو دیکھ کر ہم سمجھ سکیں، عبرت حاصل کر سکیں۔ تو یہ زلزلے ہیں، سورج گرہن ہے، چاند گرہن ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور اللہ کے غیظ و غضب کو بتانا مقصود ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری تعلیمات ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے حکم سے زلزلے برپا ہوتے ہیں یا سورج اور چاند گرہن لگ جاتا ہے تو ایسے وقت میں اللہ کو منانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کو منانے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ جس وقت رب اپنے بندوں سے روٹھا ہو تبھی یہ نشانیاں برپا ہوتی ہیں، اور قیامت کے قریب ان نشانیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث یاد آ رہی ہے جس کو محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1006 کے تحت بیان کیا ہے، جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، حتی یقبض العلم، جب تک کہ علم اٹھا لیا نہ جائے۔ یعنی علم اٹھا لے جانے کا مطلب یہ کہ علماء انتقال نہ کر جائیں، علماء انتقال نہ کر جائیں، تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور کیا فرمایا؟ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، اور زمانہ قریب ہوتا جائے گا، قیامت کے قریب ہوتا جائے گا۔ اور یہاں یہ بات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَتَكْثُرُ الزَّلَازِلُ، زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ علم اٹھا لیا نہ جائے، اور اسی طرح زلزلوں کی کثرت نہ ہو جائے، اور زمانہ قریب نہ ہو جائے، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، فتنے ظاہر نہ ہو جائیں۔ یہ ساری پیشن گوئیاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں۔ اور اسی طرح مسند احمد کی ایک صحیح روایت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 پیشن گوئیاں فرمائیں قیامت کی نشانیوں میں، جو بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے 10 نشانیاں بیان کی ہیں، اور اسی حدیث میں دجال کے آنے کا تذکرہ ملتا ہے، اسی حدیث میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا تذکرہ ملتا ہے، اور اسی حدیث میں میرے بھائیوں زلزلوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ یعنی 3 جگہیں ایسی ہوں گی جہاں بھیانک خطرناک قسم کا زلزلہ ہوگا، ایک جنوب کے حصے میں، مشرقی حصے میں، اور ایک مغربی حصے میں۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی ہے کہ اس طرح کے کثرت سے 3 زلزلے ہوں گے، یعنی 3 بھیانک خطرناک زلزلے ہوں گے۔ یہ قیامت قریب ہونے کی نشانیاں ہیں، یعنی بڑی نشانیوں میں سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سائنس کے متعلق اگر دیکھا جائے، سائنس کی روح سے اگر دیکھا جائے تو زلزلے کیوں آتے ہیں؟ اس کا نالج الگ ہے، لیکن سائنس سے پہلے اسلام کی روشنی، اسلام کی روشن تعلیمات کیا کہتی ہیں؟ اسلام کی روشن تعلیمات یہ کہتی ہیں کہ زلزلے انسان کے کالے کرتوت کی وجہ سے آتے ہیں۔ تو قرآن اور حدیث سے جب ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں اور زلزلے آنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں فرمائی ہیں، اب زلزلہ آنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کن چیزوں کو اپنانا چاہیے؟ میرے بھائیوں، زلزلے کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہم یہاں سکون سے، اطمینان سے، راحت سے بیٹھے ہیں، جہاں زلزلہ قائم ہوا ہے، جہاں زلزلہ برپا ہوا ہے، وہاں کی حالات کو آپ اپنے اندر محسوس کر کے دیکھیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے دیواروں کے نیچے دبک چکے ہیں،
اور کتنی مائیں ہلاک ہو چکی، کتنے بھائی ہلاک ہو چکے، کتنی جائیدادیں برباد ہو چکی صرف اور صرف چند لمحوں کے جھٹکے میں۔ یہ اللہ رب العالمین کا غیظ و غضب اور یہ زلزلے یہ پیغام دیتے ہیں، اے اللہ کے بندو سدھر جاؤ، سدھر جاؤ، اور اپنے رب کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا رکھو، اور اپنے رب کا خوف اپنے دلوں میں رکھو۔ کیوں؟ جب اللہ کے حکم سے ہم آتے ہیں تو کسی امیر کی امارت نہیں دیکھتے، اور کسی غریب کی غریبی نہیں دیکھتے، کسی ماں باپ کا پیار نہیں دیکھتے، بچوں کی محبت نہیں دیکھتے، جہاں کہیں جھٹکوں میں ہم کیا ہے تباہ و برباد کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ زلزلوں کا پیغام ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں، کثرت سے گناہ کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں مہلت پر مہلت دیتا جا رہا ہے، چھوٹ پر چھوٹ دیتا جا رہا ہے، تاکہ میرے بندے سمجھیں، آج نہیں تو کل سمجھیں گے۔ دنیا کے کسی کونے میں زلزلہ برپا ہو تو سارے انسانوں کو فکر کرنا چاہیے کہ اگر یہ زلزلہ ہمارے درمیان آتا، نیلور کی سرزمین پر آتا، ہمارے گھر اس کی زد میں آ جاتے تو پھر ہمارا کیا حال ہوتا، ہمارا کیا حال ہوتا۔ ہمارے کاروبار، ہمارے دکان، ہمارے مکان، ہمارے بچے اور ہماری جائیدادیں، چھوڑیے جائیداد، دکان، مکان، ہمارے بچوں کا کیا ہوتا؟ معصوم بچوں کو ٹھوکر لگنے پر ہم برداشت نہیں کر سکتے، ان کے ہاتھ پر چھوٹی سی چنگاری ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ایسے ہمارے ننھے منھے بچے دیوار میں، چھتوں کے نیچے اگر دب کر مر رہے ہوں تو جب ہمارا دل کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ لہذا میرے بھائیوں، اس بات کو اپنے اندر احساس کے طور پر پیدا کریں کہ زلزلے کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جھٹکوں میں چند لمحوں میں تباہی مچا دیتے ہیں اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ ہوتا نہیں ہے، سب کا سب اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب کی یہ علامت ہوتی ہے زلزلوں کا آنا۔ جب زلزلے آ جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو زلزلہ آیا نہیں، یعنی جب تک حیات طیبہ میں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ تھے، اور آپ کو کیا ہے اچھی تعلیمات کی، آپ کو نصیحت فرماتے، اور صحابہ جیسی مقدس جماعت جس کی تعریف اللہ نے بیان کی ہے اور اس جماعت سے اللہ نے اپنی رضامندی ظاہر کی ہے، تو ایسی جماعت پر کیا ہے اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی زلزلہ نہیں لایا۔ لیکن اسلام کے بعد سب سے پہلا زلزلہ خلیفۃ المؤمنین امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آیا۔ اس دور میں جب زلزلہ آیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لوگوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اس سلسلے میں سیدہ صفیہ بنت ابی عبید جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہو ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں ایک مرتبہ ایسا زلزلہ آیا، اتنا زبردست زلزلہ تھا کہ ہمارے گھروں میں ہماری پلنگیں ہل گئی تھی، ہماری پلنگیں یعنی سریر جو ہوتی ہیں چوپائے چارپائی ہل گئی تھی، اتنا بھیانک زلزلہ تھا۔ اور ایسے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جمع کیا اور خطبہ دیا، کہا اے لوگوں تم اتنا جلدی بدل گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تم اتنا جلدی بدل گئے کہ تمہارے اعمال نے اللہ کے زلزلوں کو دعوت دے دیا، تمہارے اندر اتنی غلطیاں، اتنی ناکاریاں اور اتنے گناہ کے کام آ گئے۔ سن لو، یاد رکھو، والذی نفسی بیدہ، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر یہ زلزلہ دوبارہ آیا تو میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا، میں تمہیں چھوڑ کر الگ چلا جاؤں گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے معلوم ہو رہا ہے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، اور جب زلزلے آئیں تو لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے کچھ بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہ نشانی ہمارے درمیان پیش کیا ہے، اور اس کو سمجھنا چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے۔ جب زلزلے برپا ہوں تو سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے اعمال کی اصلاح، اعمال میں سب سے پہلی چیز عقیدے کی اصلاح، کیونکہ بد عقیدوں کی وجہ سے، بدعتیوں کی وجہ سے زلزلے قائم ہوتے ہیں۔ جیسا کہ
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول میں یہ بات بیان کی ہے کہ لوگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تم اتنا جلدی بدل گئے کہ دین میں تم نے نئے کام ایجاد کر لیے، دین میں تم نے نئی شریعتیں بنا لی، تبھی جا کر اللہ کے اس طرح کے زلزلے آتے ہیں۔ یاد رکھو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر یہ دوبارہ نازل یعنی دوبارہ برپا ہوتا ہے زلزلہ تو میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا، تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے ہمیں سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے، جب زلزلے دیکھیں، زلزلوں کی خبریں سنیں تو سب سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں۔ اور بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے، لہذا ایسی بدعتوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ یہ پہلا کام ہے، زلزلوں کی خبریں سننے کے بعد ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، دوسرا کام کیا ہے؟ جب زلزلے برپا ہوں تو ہم کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین سے توبہ کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کے سلسلے میں اللہ سے معافی مانگنا ہے، توبہ کرنا ہے اور اللہ سے بخشش طلب کرنا ہے، اللہ سے مغفرت طلب کرنا ہے۔ جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے، کوفہ کی سرزمین پر ایک مرتبہ زلزلہ آیا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے کہا، اے اللہ کے بندو، اپنے روٹھے رب کو منا لو، زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ سے معافی مانگو، اللہ رب العالمین سے بخشش مانگو، اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرو، کیونکہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تبھی زلزلوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ لہذا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے اس قول سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ زلزلے جیسے ہی برپا ہوں انسان کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر معافی مانگے، اور ایسی معافی کہ اس گناہ کی طرف دوبارہ تمہارے قدم نہ اٹھ سکیں، ایسی معافی اللہ رب العالمین سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں اور ماں و بہنوں، زلزلوں کی جب خبر ہمیں سنتے ہیں، زلزلوں کے بارے میں جب ہمیں معلوم ہوتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کثرت سے نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے، کیونکہ نماز ایک ایسا ہتھیار ہے، اللہ کے غیظ و غضب کو ٹھنڈا کرنے والا ہتھیار۔ اللہ رب العالمین کو منانے کے لیے سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے متعلق آتا ہے، جب بصرہ کی زمین پر زلزلہ قائم ہوا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خصوصیت کے ساتھ زلزلے کو روکنے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے انہوں نے نماز کا اہتمام کیا، الگ سے انہوں نے نماز پڑھی۔ اس کا مطلب یہ کہ اس طرح کی جب خبریں ہم سنتے ہوں تو 2 رکعت نماز ادا کر لینا چاہیے، 2 رکعت نفل کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ دیکھیے، نفل عبادت میں، نفل عبادت سے جب اللہ تعالیٰ روٹھا ہوا رب ہمارا مان جاتا ہے تو فرض عبادت سے وہ کیوں روٹھ سکتا ہے؟ کیسے وہ ہم سے ناراض ہو سکتا ہے؟ لہذا اللہ کے بندو، نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کی پابندی کرو۔ نمازوں کو اگر پیٹ پیچھے ڈالو گے، اللہ کے بندیوں سمجھ جاؤ، سدھر جاؤ، تمہارے اوپر اگر زلزلے آئیں گے، اللہ کے علاوہ کوئی حامی و ناصر نہیں ہوگا، اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ میری ماؤں بہنوں، نمازوں کی پابند بن جاؤ، نمازوں کی پابندی کرو، ورنہ یہ زلزلے تمہارے شوہروں کو تم سے جدا کر دیں گے، اللہ کے یہ زلزلے تمہارے بچوں کو تم سے جدا کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو۔ نماز کی پابندی نہیں کرتے، آسمانی پریشانیاں، زمینی پریشانیاں، مصیبتیں ہمارا مقدر بن جائیں گی۔ اللہ رب العالمین کو منانے میں نماز بہت اہم عبادت ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنایا۔ اور اسی طرح چوتھا کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ جب زلزلے قائم ہوتے ہیں، زلزلے برپا ہوتے ہیں تو آدمی کو زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ صدقہ و خیرات سے بھی اللہ رب العالمین کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، صدقہ و خیرات سے انسان پر آنے والی مصیبت دور ہو جاتی ہے، صدقہ و خیرات سے انسان کے گھر میں برکتیں ہوتی ہیں، صدقہ و خیرات سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ کے امان میں آ جاتا ہے۔ جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رعایا سے کہنے لگے، اے لوگوں، اپنے گھروں سے نکلو، اپنے گھروں سے باہر چلے جاؤ،
اور جہاں تک ہو سکے صدقہ کرو، جہاں تک ہو سکے خیرات کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین کو منانا اب تمہاری سب سے اولین ذمہ داری ہے۔ یہ کون؟ خلیفۃ المؤمنین امیر المسلمین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدقہ و خیرات اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، جب زلزلے برپا ہو جائیں تو یہ کام ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، ان چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور غور کریں کتنے ہمارے مسلمان بھائی بہنیں ہیں، ادھر زلزلوں کی خبریں اور ادھر سورج گرہن، چاند گرہن، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ایک نشانی ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے، لیکن ان نشانیوں کا کوئی ڈر ہمارے دل میں نہیں، اللہ کا کوئی خوف ہمارے دل میں نہیں، اور ہم کیا ہے، زیادہ سے زیادہ گناہوں کی طرف ہیں، اور ہماری منزل گناہوں کی طرف ہے، اور ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں، گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ اور کتنے گناہ میرے بھائیوں، کیا ایک گناہ، دو گناہ، کتنے گناہ میں ذکر کروں؟ ہمارا کھانا گناہوں کا ہے، ہمارا پہننا گناہوں کا ہے، ہمارا سونا گناہوں کا ہے، حرام کاروبار ہم کرتے ہیں، حرام کھانے ہم کھاتے ہیں، حرام چیزیں ہم دیکھتے ہیں، حرام کام ہم کرتے ہیں، پھر ہم اللہ رب العالمین سے جنت کی امید لگاتے ہیں۔ اور کتنے گناہ، کتنے گناہ، ایک بہن دوسری بہن کا دل دکھاتی ہے اور سجدے میں اللہ سے معافی مانگتی ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کا دل توڑتا ہے، سجدے میں اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ فائدہ نہیں ہے، جس کا دل تم نے توڑا ہے پہلے اس سے معافی مانگے، اگر وہ تمہیں معاف کرتا ہے رب تعالیٰ بھی تمہیں معاف کرتا ہے، اگر یہ بھائی بہن تمہیں معاف نہیں کرتے اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ یہ حقوق انسان میں سے ہے، حقوق العباد میں سے ہے۔ میری ماں و بہنوں، میرے بھائیوں، گناہوں سے بچیں، گناہوں سے بچنا چاہیے، اور اچھے انسان کی، مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ عمل، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کو بہترین جماعت کہا، اس زمانے کو بہترین زمانہ کہا، اس کے باوجود صحابہ کی حالت، صحابہ کی کیفیت ایسی کہ صحابہ خود یہ غور کیا کرتے کہ میں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دوں، میں کسی کو تکلیف نہ دوں، کسی کو پریشان نہ کروں، اگر کسی کو تکلیف دیتا ہوں تو اللہ کے پاس مجھے سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ اس فکر سے صحابہ کرام جیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اسلاف کی اگر ہم بات کریں، اسلاف کی اگر بات کریں تو زلزلوں کے وقت بالخصوص اسلاف اپنے گھروں میں بند ہو جاتے تھے، اپنے کمروں میں بند ہو جاتے تھے عبادت کے لیے، اور اتنی عبادت کرتے گویا گھر والوں کو ڈر محسوس ہوتا کہ کہیں کمرے کے اندر ان کا انتقال نہ ہوا ہو، یعنی جب تک وہ باہر نہیں آتے کہیں گھر والوں کو کیا ہے، کہیں موت لاحق نہ ہو گئی ہو، یہ ڈر محسوس ہونے لگتا۔ تو اس طرح میرے بھائیوں عبادتوں سے جڑ جائیں۔ دیکھیے آج ترکی کی کیا حالت ہے، آپ کے سامنے ایک نئی تازہ ترین خبر، 2-3 دن پہلے کی خبر، کتنی جانیں ہلاک ہو گئیں، کتنا مال ضائع ہو گیا، کتنے بچے برباد ہو گئے، کتنے بچے اپنے ماں باپ سے جدا، ماں باپ بچوں سے جدا، کوئی بیوی سے جدا، بیوی شوہر سے جدا، ماں ایک طرف، باپ ایک طرف، بچے ایک طرف، ڈھونڈنے کے لیے بھی لوگ پریشان ہیں، ڈھونڈنے کے لیے بھی لوگ پریشان ہیں۔ ایسی حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسی حالات میں ہمیں اللہ کو منانے کی ضرورت ہے، نمازوں کی پابندی ضرور ادا کریں۔ اور میرے بھائیوں، نمازوں میں ہم بڑی سستی کرتے ہیں، میں ہر بار یہ بات کہتا ہوں، اور جتنے بھی بار یہ بات کہیں ہمارا وہی رویہ ہے، نمازوں سے ہم غافل ہیں۔ یاد رکھو، تم سکون میں ہو، اطمینان میں ہو، راحت میں ہو، اللہ کا شکر ادا کرو اور نمازوں کی پابندی کر لو، اللہ کا شکر ادا کرو، صدقہ و خیرات کر لو، اللہ کا شکر ادا کرو اس زندگی پر جو راحت والی زندگی تمہیں ملی ہے۔ یاد رکھو، اللہ کی مار جب پڑتی ہے برداشت نہیں کر پاؤ گے، اللہ کی پھٹکار جب پڑتی ہے اس کو تاب نہیں لا سکو گے۔ ایسی چیزوں سے پرہیز کرو۔ ابھی اچھے ہو، زندگی اچھی چل رہی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ سکون و اطمینان میں ہو، ابھی سے اللہ کا شکر ادا کر کے عبادتوں کی طرف جڑ جائیں، مسجدوں کی طرف جڑ جائیں۔ آپ جتنے بھی گناہ کے کام کرتے ہوں، آخری وقت میں آپ کو پلٹ کر مسجد کی طرف ہی آنا ہے۔ جوانی میں آپ کتنی بھی عیاشیاں کر رہے ہوں، کتنی بھی موج مستی کر رہے ہوں، آپ کو ایک نہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ مسجد کی طرف ہی آئیں گے۔ تو اتنی زندگی برباد کر کے آنے سے بہتر ہے آپ ابھی سے لگ جائیں مسجد کو،
اور ایسا نوجوان اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے جو اپنی جوانی میں اللہ کا ہوتا ہے، اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کو لازم پکڑتا ہے، اور ایسا نوجوان جو اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر دنیا کی محبت میں، رنگینیوں میں، عشق بازی میں اور طرح طرح کے گناہوں میں اپنی زندگی برباد کرتا ہے، تو ایسا نوجوان اللہ کی نظر میں مقہور ہے، اللہ کی نظر میں ذلیل ہے، اللہ کی نظر میں رسوا ہے۔ لہذا ہمارے نوجوانوں کو ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین کے قریب ہو جائیں، ماں و بہنوں کو ضرورت ہے اللہ رب العالمین کے قریب ہو جائیں۔ لہذا جب زلزلے قائم ہوتے ہوں، زلزلے برپا ہوتے ہوں، تو ہمیں ان کاموں کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جاتا ہے اور اللہ کی ناراضگی ختم ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کئی ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا ہے، تو پھر ہم پر ناراض کیوں ہوتا ہے؟ سوال یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کئی ماؤں سے زیادہ محبت ہم سے کرنے والا ہے، تو پھر ہم پر ناراض کیوں ہوتا ہے؟ ہم کوئی بھی غلطی کریں، کچھ بھی گناہ کریں، اللہ معاف کر دینا چاہیے، تبھی تو یہ کئی ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا۔ میرے بھائیوں، اللہ کی ناراضگی بھی تمہارے لیے بھلائی لاتی ہے۔ کیسے؟ اللہ اگر ناراض ہوتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ میرا رب، میرا بندہ جو گناہوں کی طرف ہے، میرے ڈر سے کم از کم وہ نیکیوں کی طرف آ جائے، اور یا پھر ڈر نہیں تو نہیں، میری ذات سے جو امید وہ لگایا ہے، پیار و محبت کی امید، تو اس امید کے ذریعے تو بھی صحیح وہ نیکیوں کی طرف آ جائے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی باتیں بیان نہیں کرتا، اس طرح کے احکامات بیان نہیں کرتا، جہاں پیار و محبت کی باتیں ہیں وہاں عذاب و وعید کی بھی باتیں ہیں۔ اگر عذاب و وعید کی باتیں نہیں کرتا تو یاد رکھو، آج نہ میں مسجد میں رہتا نہ آپ مسجد میں رہتے۔ سارے لوگ یہی سوچیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ کئی ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، ہم کچھ بھی گناہ کر لیں شرک کے علاوہ اللہ معاف کرنے والا ہے، یہ سوچ کر اگر ہم پڑ جائیں غفلت میں تو یہ مسجدیں خالی ہو جائیں گی۔ اللہ رب العالمین اتنی بہترین حکمت والا ہے کہ اس کی حکمت کو ہماری یہ کمزور عقلیں سمجھ نہیں سکتی، اس کی دانائی کو ہماری کمزور عقلیں سمجھ نہیں سکتی۔ لہذا اللہ کے جو احکامات ہیں ان پر بجا لانا چاہیے، ان احکامات کو بجا لانا چاہیے۔ ایک مومن کا شعار ہوتا ہے، مومن کا شیوا ہوتا ہے۔ لہذا میری ماں و بہنوں، میرے اسلامی بھائیوں، زلزلوں کی خبریں جب ہمارے درمیان گردش ہو رہی ہیں تو زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کریں، اور نمازوں کی پابندی کریں، اور صدقہ و خیرات کریں۔ اللہ رب العالمین جن کاموں سے راضی ہوتا ہے وہ کام کثرت سے کرنے کی کوشش کریں، اور بالخصوص گناہوں سے بچیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ جن کاموں سے ناراض ہوتا ہے ان کاموں سے ہمیں حتی المقدور دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے سکون و اطمینان والی راحت بھری زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جہاں کہیں لوگ پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو خوشحالی میں بدل دے۔ جہاں لوگ زلزلے کی زد میں ہیں، آفتوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، اے اللہ تو ان کا حامی و ناصر بن جا۔ اے اللہ تو ان کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ بچھڑے بچوں نے ان کے والدین سے ملا، بچھڑے والدین کو ان کے بچوں سے ملا۔ اے اللہ جہاں کہیں بھی لوگ پریشان حال ہیں انہیں خوشحال زندگیاں عطا فرما۔ اے اللہ پرسکون راحت بھری زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں تو ہیں تیرے بندے ہیں۔ الہ العالمین ہمیں معاف فرما، ہمیں درگزر فرما۔